معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے۔ ان عبادتوں میں سے مشہور 4-5 عبادتیں جن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور جو رمضان کے اندر اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل ہو جائے، ان میں سے آج ایک عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کمر کس لیا کرتے تھے، اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں آپ رمضان کے آنے سے قبل رمضان کی ٹریننگ کے لیے مفہوم یہ ہے، اس قدر تیز رفتاری سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے گویا تیز رفتار آندھی اور طوفان بھی اس تیز رفتار خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، سب سے پہلی بات ہم نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، جو مواسات کا مہینہ ہے، جو غم خاری و غم گساری کا مہینہ ہے، جو لوگوں کی مدد، دینی اداروں کی مدد، زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ پورا سال بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ اس مہینے میں نکالنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ نفل اعمال کئی مرتبہ فرائض سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو فرض اعمال کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس بات کو ابھی آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ نیکیوں کے جتنے بھی اعمال اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اور حدیث رسول میں رسول اللہ کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں، ان میں ایک نیکی کو 10 سے ضرب دیا جا رہا ہے، ایک نیکی کو 10 سے ضرب دیا جا رہا ہے۔ کئی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، لیکن ایک نیکی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایسی بیان کی ہے کہ جس کی ضربیں، جس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے یوں بیان کی ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ میرے بھائیو، ایک آیت بھی اگر سمجھ آ جائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس نے نیکی کی 10 پالے گا، جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں پالے گا، لیکن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ نے اس روپے کی مثال ایک دانے کی دی ہے۔ ایک دانہ جس نے زمین میں ڈالا، کھیتی چلائی، پانی لگایا، اچھی طرح پرورش کی، اس میں سے 7 بالیاں نکل آئیں، پہلے کونپلیں پھوٹی، پھر بالیاں نکلی 7، اور ہر بالی کے اوپر اللہ رب العزت نے 100 دانے کو چڑھا دیا۔ 1 روپیہ اللہ رب العزت کے ساتھ انویسٹ کرنے والا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ رب العزت کو قرض دینے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کے ذریعے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر 700 سے ہی ضرب دینا ہوتا تو بھی اجر و ثواب کے لیے کافی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کی مرضی ہے ایک کو 700 لکھے یا 7000 لکھ لے یا 7 لاکھ لکھ لے یا 70 لاکھ لکھ لے۔ 1 روپیہ ایمانداری سے بتائیے، سارے کچھ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی انویسٹر گارنٹی دے اور آپ جس کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی تاجر گارنٹی دے، آپ مجھے 1 روپیہ دینا، میں کتنا لکھوں گا؟ 700 روپے لکھوں گا۔ آپ مجھے 1 لاکھ دینا، میں 700 لاکھ لکھوں گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ 700 لاکھ ہے۔ دنیا کا کوئی غافل اور پتہ بھی ہو کہ ایماندار ہے اور لکھ بھی دے گا تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کے ساتھ انویسٹ نہ کرے اور اس کے ساتھ تجارت نہ کرے۔ اور اگر وہ کہے 1 روپیہ انویسٹ کرو گے بدلے میں 700 دوں گا، 1 لاکھ دے دو گے بدلے میں 700 لاکھ دوں گا، تو ایمانداری سے بتائیے اگر وہ ایماندار تاجر ہے اور اس کی بات کے اوپر آپ کو یقین ہے تو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا؟ غریب سے غریب بندہ بھی، آپ نے ڈبل شاہ کے قصے سنے ہوئے ہیں، صرف ڈبل کرنے والوں کو لوگ کروڑوں روپیہ پکڑا دیتے ہیں۔ یہاں ڈبل ٹرپل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ 700 گنا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں، آپ اس سے یہ پروفٹ کی ریشو طے کریں۔ ایک ایماندار تاجر آپ کو گارنٹی دے دے آپ اس کے ساتھ تو انویسٹ کریں گے جو خالق اور مالک ہے۔
جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کرو جس میں 1 روپے کو 700 لکھا جائے گا، جس کے ساتھ انویسٹ کرو گے تو تمہارا 700 روپیہ یعنی 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود آگے کلام حمید میں تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ ساری زندگی تا قیامت ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ اکبر، دیا اللہ نے، پیسہ اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، صلاحیت اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیے، دماغ سوچنے والا اللہ نے دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اس مال میں سے جو میں نے ہی دیا ہے مجھے ہی قرضہ دو گے، مجھے ہی قرضہ دو گے، یضاعف لکم، تمہارے لیے بڑا چڑھا کے واپس کروں گا۔ اور اگر صرف یضاعف ہوتا تو کافی ہے، پچھلی آیت میں بھی گزر گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ کی بھی بات اللہ رب العزت نے کر دی۔ یہ رمضان کے ساتھ جو خاص تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ یہ ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت صرف تمہارے پیسے کو بڑھا چڑھا کے واپس نہیں کریں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک گرد و غایت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دھو دے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، صرف قرضہ دینے والا اللہ کو، اللہ اس کو بڑھا کے واپس نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں جو بات کہہ دی ہے آپ کو اور مجھے شرم کرنی چاہیے، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اپنے رب کو قرضہ دینے والے، تیرا رب بڑا قدردان ہے، تیرا رب بڑا شکریہ ادا کرنے والا، اور شکر گزار تو بندے کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں، میں بڑا قدردان ہوں، جو مجھے دے گا بڑھا کے واپس کروں گا، جو مجھے دے گا مغفرت کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو مجھے دے گا وہ مجھے بڑا قدردان پائے گا، اور مجھے بڑا بردبار بھی پائے گا، نرم مزاج بھی پائے گا۔ گویا اسی لیے مفسرین اور محدثین نے لکھ دیا کہ اللہ کے غضب کو، قبر کی گرمی کو، حشر کی گرمی کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے، اللہ کے غضب کو مٹانے والی کوئی چیز ہے تو صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، کہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں صدقے سے زیادہ مؤثر چیز کوئی نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، صرف بڑھا کے واپس نہیں لٹائے گا، صرف بہت بڑا قدردان اور بردبار نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبح اور شام خرچ کرے گا، سرا و علانیتاً خرچ کرے گا، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اجر کے علاوہ اس کی زندگی میں سے خوف ختم کر دوں گا اور اس کی زندگی میں غم ختم کر دوں گا۔ یہ خوف اور حزن کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے عجیب انداز میں بیان کیے ہیں۔ خوف کیسے ختم کرے گا؟ حزن کیسے ختم کرے گا؟ خوف کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، یعنی آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کا خوف بھی دل سے نکال دے گا، اس سے بھی محفوظ کر دے گا۔ اور حزن یہ ہوتا ہے، ملال یہ ہوتا ہے، غم یہ ہوتا ہے، ہائے میرا باپ فوت ہو چکا ہے، ہائے میری ماں فوت ہو چکی، ہائے میرا بھائی فوت ہو چکا، ماضی میں مجھے اتنا نقصان ہو گیا، یہ کاروباری دھچکا لگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کے اوپر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ کل امرئ، ہر بندہ، فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ انسانوں کے مابین تمام کے تمام فیصلے کر نہیں دیے جاتے۔ اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو اس کے دباچے میں محدثین کیسی کیسی باتیں لے کے آئے ہیں
کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں غرق، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پسینے کی کوانٹٹی اس قدر ایک بندے کی ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے، اتنی کوانٹٹی ایک بندے کے پسینے کی ہے۔ اس شدت کی گرمی کے دن، جس دن اللہ کے سائے، عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شدت اور گرمی کے دن چند خوش نصیب ایسے ہوں گے، کل امرئ، ہر بندہ فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس دن بھی یہاں تک کہ لوگوں کے مابین فیصلے نہیں کر دیے جاتے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کی جو حدیث ہے، اس کے اندر جو 7 بندوں کا ذکر ہے کہ یہ 7 بندے کل قیامت کی سختی، شدت، گرمی، حدت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کس طرح؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نیکیوں کے اعمال ہیں بہت سے، نیکیوں کے اعمال میں اپنے مطالعے کے مطابق 2 نیکیاں ایسی جانتا ہوں جن کو علانیہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے، باقی نیکیاں اعلانیہ کرنا پسندیدہ اور محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، لیکن ان 2 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اعلانیہ کرو، ہاں، تاکہ جب آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہو۔ اور دوسری نیکی ذکر الہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا حسدا، نہیں حسد کرنا مگر 2 کے، 2 سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور صبح شام اللہ کے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جس کو قرآن دیا صبح شام تلاوت کر رہا ہے۔ گویا ذکر اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ 2 ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو علانیہ کرنے کا بھی حکم موجود ہے، لیکن وہ 7 سائے والی حدیث میں الفاظ جو ہیں وہاں پہ ایک چیز اور ہے، ہاں اعلانیہ کرتے ہو تو کبھی کبھی خفیہ بھی کیا کرو، اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ ملے گا، چاہے جس نے 1 روپیہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو، لیکن اس عمدگی کے ساتھ، اس اخلاص نیت کے ساتھ، اس خواہش اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ اور اجر دے گا، اور عمدگی اتنی ہے کہ خرچ ایسے کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور کیسے خرچ ہو گئے ہیں اور کس کو چلے گئے ہیں۔ اعلانیہ کا بھی حکم موجود ہے، لیکن خفیہ کا بھی حکم موجود ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے صدقہ لو، ان سے مال لو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ آپ نے یہی سمجھا کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں، نفس کے اوپر صدقہ جتنا بھاری ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ نفس کو کچلنے کے لیے جہاں تہجد کی نماز ہے، نفس کو کچلنے کے لیے جہاں روزہ ہے، نفس کو کچلنے کے لیے تیسرے نمبر پہ، اور ان کی ترتیب مختلف ہے، 3 جو محدثین بیان کرتے ہیں نا نفس کو کچلنے کی، ایک نیند کم ہو اور رات کو بندہ اٹھے تہجد کے لیے، یہ نفس کو کچلتا ہے۔ ایک بندہ گرمی کی شدت و حدت میں روزہ رکھتا رہے، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات جو نفس کو کنٹرول کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جب آپ 1 روپیہ خرچ کرنے لگتے ہیں، 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، تو شیطان آپ سے وعدے کرنے لگتا ہے، آپ کو آ کے کہنے لگتا ہے، او بچوں کی فیس، وہ بجلی کا بل، وہ سوئی گیس کی کا بل، وہ راشن والوں کے پیسے، وہ جنرل سٹور والوں کے پیسے، وہ سبزی والوں کے پیسے، وہ دودھ والوں کے پیسے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا، جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، شیطان کے اس وسوسے میں آتا ہے، گویا وہ منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ یعنی شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ گویا انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا برا رستہ ہے، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم
مغفرۃ منہ، اور اللہ تم سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا اور فضل کا۔ اب بتاؤ کس کا وعدہ سچا ہے اور کس کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے، ایک کو 700 کر کے لٹائے گا، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، ایسا عمل جس کا بدلہ صرف مغفرت ہی مغفرت ہوگی۔ اور آپ کو شیطان نے جو فقر و فاقہ کا دھوکہ دے دیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ قسم نہ بھی کھائیں، اللہ قسم نہ بھی کھائے، ان دو ہستیوں کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مال دو پاک کر دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے مال دو گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان انسان کو عجیب و غریب طریقے سے اس نیکی سے روکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صرف اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ نماز کے اندر ایک شیطان مختص ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، مختلف برائیوں کے لیے مختلف شیاطین مختص ہیں، لیکن صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف بندہ مومن جب جیب سے 1 روپیہ، 10 روپے کی بات نہیں، 100 روپے کی، 1000 لاکھ نہیں، 1 روپیہ بھی نکالتا ہے، یعنی کم تر چیز کا بھی صدقہ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک شیطان نہیں آتا، اس کو گمراہ کرنے کے لیے 2 نہیں آتے، 10 نہیں آتے، 20 نہیں آتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 70 شیاطین بیک وقت اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور 70 شیاطین جب حملہ آور ہو تو 70 سوچے تو پیدا ہوں گی نا، میں نے فلاں پلاٹ لیا ہوا ہے، میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں بل دینا ہے۔ 70 شیاطین بیک وقت حملہ کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ 1 روپیہ اجر و ثواب میں اتنا بھاری ہے کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی 1 روپیہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ 70 شیاطین حملہ کر رہے ہیں، اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ جب وہ بندہ نکال کے خرچ کر دیتا ہے تو ان 70 کے 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، رسول اللہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ، آپ کو یقین نہیں ہے۔ کئی مرتبہ انسان جب یہ احادیث پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ابلاغ اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم تیرے پاس کل جائیداد اگر 1 کروڑ بھی ہے، تو 1 کروڑ کا 1 کروڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم یہ صدقہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھاتا چڑھا جائے گا۔ اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، خرچ کر، خرچ کر، تاکہ میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ اور یہ صرف رمضان کے ساتھ حدیث رمضان کے لیے مختص نہیں ہے، یہ حدیث ہر دن کے لیے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا، اور ہم اس نیکی سے غافل ہیں، اور ہم اس نیکی کی عظمت اور قدر و منزلت کو بھول چکے ہیں۔ آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز، یہ رمضان کی بات نہیں ہے۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ خرچ کر سکے۔ اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ اس کے مال کو روک لے، اس کی برائیوں کو روک لے، اس کے مال کو تلف کر لے، وہ تیرے راستے میں نہیں دیتا تو اس کو مال عطا نہ کر۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے کیا ہمیں وحی پہ یقین ہے کہ نہیں؟ یہ فرشتے کس نے بھیجے ہیں؟ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے۔ کوئی مشکل بات ہے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ ان کو دعا کس نے سکھائی ہے؟ یہ دعا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ کتنی عام فہم بات ہے۔ اللہ ہی نے بھیجے ہیں، اللہ ہی نے دعا سکھائی ہے، اللہ ہی دعا کہنے کا کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ جب خود کہہ رہا ہے یہ دعا کر کے آؤ، ہر روز
دھرتی کے اوپر اترو اور ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں جہاں جہاں صبح طلوع ہو رہی ہے یہ ندا دیتے چلے جاؤ، تو کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا؟ اس کی قبولیت میں فرشتے جو دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آیا تو سمجھ لیجئے، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں، جو اب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، دعا تو قبول ہو گئی۔ فَيَقُولَ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پھر جب مال طلب ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال رک گیا، میں تو بڑا کاروباری تھا، میرے پاس تو بڑے پیسے تھے، میں تو بڑا کمانے والا تھا، میرا بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا، علامہ صاحب بڑی ماہانہ کمائی تھی، بڑی انکم تھی۔ فَيَقُولَ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا، کاروبار رک گیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو نے، میں نے، رب نے تیرا مال نہیں روکا، تو نے مسکینوں کا اکرام نہیں کیا، تو نے سائلوں کا احترام نہیں کیا، تو نے یتیموں کو پیسے نہیں دیے، تو نے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تو رب کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تو یہ مال کو جمع کر رہا ہے، اور جمع کرتے کرتے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ جمع کرتے کرتے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا کا پورا میں ہی ہڑپ کر جاؤں، اس کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر مخلوقات کا حصہ نہیں ہے۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تو نے ہی یتیموں کی کفالت نہیں کی۔ آپ کو اور مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کمائی ہمارے برین کی وجہ سے، ہماری انٹلیکچولیزم کی وجہ سے، ہماری جو سوچ ہے، جینیس ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ اللہ نے عطا کیا، اللہ اسی مال میں سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اپنے لیے قرضہ مانگ رہا ہے۔ کئی مرتبہ بات آتی ہے تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید صحیح طرح ابلاغ نہیں ہو پا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ رمضان و غیر رمضان میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ آج مال میں بڑی بکریاں آئی ہوئی ہیں، اور وہ بکریاں 2 وادیوں کو بھر دینے والی تھی۔ اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، اللہ کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1.5-2 وادی جو بھری ہوئی بکریوں کی تھی اس بندے کو دے دی۔ وہ بندہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹا اور کہنے لگا اللہ کے لیے اسلام کو قبول کر لو۔ میں ایک ایسے نبی سے ملاقات کر کے آیا ہوں کہ جب مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر میں اور آپ قیامت کے دن کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرے گا کاش میں نے غربت ہی کو اختیار کیا ہوتا۔ آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سمجھی کہ کل قیامت کے دن جن کا مفہوم یہ ہے، ہر بندہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، کتنی کھلی اللہ نے بات بتا دی ہے، کتنی کھلی۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہر بندہ کل قیامت کے دن جب اس دن کو دیکھ لے گا اور اس کو اگر کہا جائے گا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ زمین پوری کی پوری اپنے خزانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لے، اس عذاب سے بچ جا، تو اللہ کی قسم ہر بندہ پوری کی پوری زمین اس کے خزانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے گا، لیکن اس دن کام نہیں آئے گی۔ صدقہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں کیا جائے، جو اپنی جوانی میں کیا جائے، جو اپنی تندرستی میں کیا جائے، جو اس وقت کیا جائے جس وقت سب سے زیادہ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیسوں کو خرچ کیا۔ یہ ریکوائرڈ ہے، یہ مطلوب ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، سمجھا کچھ نہیں۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ دردناکی کی
اور حسرت کی اور یاسیت کی کتنی عظیم آیت ہے کہ موت کا پہلا لمحہ، جو پہلا ادراک، پہلا شعور موت کی گھاٹی میں اترتے ساتھ سب سے پہلے برین میں جس نیکی کا خیال آئے گا، اللہ کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، جس نیکی کا مرتے ہی خیال آئے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ صرف 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں، صرف 30 سیکنڈ ریوائنڈ کر دے، صرف 10 سیکنڈ پیچھے بھیج دے، صرف 10 سیکنڈ بھی پیچھے بھیج دے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تیری بارگاہ میں اپنی ساری جائیداد کو صدقہ کر دوں گا۔ موت کی ایک حقیقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی، سب سے پہلے نیکی کا کون سا خیال آیا؟ صدقے کا، کیونکہ ادراک اور شعور آ گیا، اوہو یہ رسول اللہ ویسے نہیں تھے کہہ رہے زیادہ راہ لے کے چلو، وہ زیادہ راہ یہ صدقہ خیرات ہی تو ہے، جس نے قیامت کا اتنا لمبا دن گزروانا ہے، وہ کون سا زیادہ راہ ہے؟ وہ یہی ہے، سب سے پہلے موت کی گھاٹی میں اترتے ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اس وقت مال کو خرچ کرتے ہو، اور اس وقت مال کو خرچ کرنے کی نیت کرتے ہو کہ جس وقت مال وارثوں کا ہو جاتا ہے، مفہوم یہ ہے، اس وقت کیا گیا 100 درہم سے بہتر ہے اپنی جوانی، تندرستی، صحت، اور جب تک ڈاکٹروں نے جواب نہیں دیا ہوا اس وقت اللہ کے بارگاہ میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت کے 100 درہموں سے بہتر ہے، 100 درہموں سے بہتر ہے۔ جوانی، تندرستی اور حاجت کے وقت میں نے اور آپ نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، واقعات سنتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے آج ہمارے دل میں وہ جذبہ موجود ہے؟ کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے، ہاں دل میں دکھ کی کیفیات ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ شیئر بھی کر دے، تو آج آپ سے کچھ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سیکولر لوگ، سیکولر ادارے چاہے مسکینوں کی خدمت کے لیے بنائیں، اس کے لیے خبریں آتی ہیں، فلاں بندے نے اپنا گھر مختص کر دیا، فلاں بندے نے گھر دے دیا، فلاں ہسپتال کو جی کوٹھی دے دی، فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی، فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی۔ وہ ادارے جن کے اندر سیکولر لوگ چلانے والے، اور انہوں نے اپنی تنخواہیں 5-5 10-10 لاکھ مینجمنٹ کی لگائی ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیچ میں اللہ کی بارگاہ میں آنے والی رقم میں سے حصے مقرر کیے ہوئے، اور پھر بھی کوئی ان کے ہسپتالوں میں چلا جائے، مسکین علاج نہیں ہو رہا، فیسیں پھر بھی موجود ہیں، ہسپتال بنا لیا ہے، فیسیں پھر بھی موجود ہیں، ان لوگوں کو تو آپ پیسے دیتے ہیں، ان لوگوں کو تو آپ ڈونیشن دیتے ہیں، ان لوگوں کو تو جو 1.5 ارب کا کوئی گلوکار بھی اگر پروجیکٹ لانچ کر دے، وہ 1.5 ارب روپے اس معاشرے سے اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور دین کے ادارے اور مسجدیں جن کے پورے لمبے منصوبے 5-10 کروڑ کے ہوتے ہیں، وہ 5-10 کروڑ اکٹھا کرتے کرتے عمر بیت جاتی ہے۔ آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، اللہ کی قسم ہمارے اسلاف میں سے ایسے اسلاف گزرے ہیں جو صرف اور صرف دین کی نشر و اشاعت، دین کے اداروں اور علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کیوں خرچ کرتے ہو صرف علماء پہ، اور کو بھی شامل کرو، تو آگے ہے جواب دیتے تھے زمین کی پشت کے اوپر، دھرتی کے اوپر انبیاء کے اگر کوئی وارث ہے تو علماء ہیں، انبیاء کا کوئی مشن ہے، منشور ہے تو وہ تبلیغ دین ہے، انبیاء کی کوئی میراث ہے تو علم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر خرچ نہ کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے، بندوں کی جان بچانی چاہیے۔ میں مانتا ہوں، میں اس بات کو نگیٹ نہیں کر رہا، کوئی مسکین ہے اس کو علاج کے لیے رقم چاہیے، ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن یہ جو بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے کا درس دینا ہے، یہ کن لوگوں نے دینا؟ آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو۔ مسجد النبوی کے اندر ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ باجماعت 1000۔ آج 1400 برس بیت چکے ہیں، جس مسجد النبوی کے اندر ہر بندے کی نماز باجماعت 1000 نماز سے زیادہ ہے۔ ان 1400 برسوں میں کتنی دنیا اور کتنی خلقت نے وہاں پہ نمازوں کو ادا کیا ہوگا؟ کیا ان نمازوں کا اجر و ثواب حضرت عثمان کو نہیں مل رہا ہوگا؟ جو نیکی کی کام کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، کیا آج قرآن کے لاکھوں طالب علم، کروڑوں طالب علم 1400 سال میں جو پیدا ہوتے آئے، ان سب کا اجر و ثواب ان صحابہ کے کھاتے میں نہیں ڈال رہا ہوگا جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کی ابتدا کی تھی؟ آپ شاید بات نہیں سمجھے۔
آج امام بخاری کو 1200 برس بیت چکے ہیں، آج محدثین کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں برس بیت چکے ہیں، آج بھی کوئی طالب علم جب وہ حدیث پڑھتا ہوگا تو ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہوگا۔ آپ نے دین کے کام کو بڑا معمولی لے لیا، 1 حافظ 2 حافظ 10 حافظ 100 حافظ بھی کوئی دین کا ادارہ بنا جائے تو کیا پتا ان 100 میں سے ایک قاری ادریس اعظم پیدا ہو جائے، کیا پتا، پھر وہ ہزاروں طالب علم پیدا کر لے، پھر یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ حدیث میں الفاظ ہے نا، ہر نیکی کا کام منقطع ہو جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ منقطع نہیں ہوتا، علم نافع منقطع نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات دیتے ہوئے جہاں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ آج عصر حاضر میں گزشتہ دور آپ کے سامنے علماء پہ مدارس کے اوپر کتنا سختی کا گزرا، آج اگر رمضان کا مہینہ آیا ہے تو آپ اپنے زکوٰۃ خیرات میں سے بالخصوص اس ادارے کو بھی یاد رکھیں اور بالعموم ہر دینی ادارے کو یاد رکھیں، ان کا حق ہے۔ یہ وہی طالب علم ہے اللہ کی قسم جنہوں نے آپ کو، جنہوں نے آنے والی نسلوں کو، ایک بھی ان میں سے عالم پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا، پھر ان میں سے کوئی پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا۔ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس دین کے کام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ دھرتی کی پشت کے اوپر حقیقت یہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بھی اگر کوئی ہوتے ہیں تو علماء ہی ہوتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی محترم کا فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ دھرتی کی پشت کے اوپر صحابہ تو نہیں رہیں گے، تابعین تو نہیں رہیں گے، لیکن علماء رہیں گے اور وہی نبیوں کے وارث ہوں گے۔ آپ اس میراث نبوی کو بڑا چھوٹا جانتے ہیں۔ 5-10 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہو، ایمانداری سے بتائیے، صرف 100 بندہ 10-10 لاکھ دے دے 10 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو دیتا ہے، اور میں الحمدللہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو دے سکتے ہیں، لیکن دینے کی باری آئی، گھر وقف کر دیا سیکولر لوگوں کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارا یہاں پہ کوئی مینجمنٹ کا، کوئی ادارہ چلانے والے کی تنہا یا مینیجریل اخراجات نہیں ہے۔ حیران ہو جاتا بندہ، وہاں پہ جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں وہاں پہ جو مینیجر ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ تنہائیں، جناب جی جو زکوٰۃ آتی ہے اس میں سے بھی جناب جی کٹوتی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو آپ دیتے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ میرے ساتھی، میرے نمازی یہاں پہ موجود ہیں اور میرے خاندان کے لوگ موجود ہیں جو آپ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے اگر ایک ایسی اپرچونٹی موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر مشکوک جگہوں پہ دینا، میں علاج کروانے کے حوالے سے مسکین کا، غریب کا، اس کی مذمت نہیں کر رہا یا اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتلایا کس نے ہے؟ یہ بھی علماء کا، رسول اللہ کی حدیث عوام تک پہنچانا علماء کا کام ہے، اور علماء نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ نہیں؟ بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، دن کے روزے دار اور رات کے تہجد گزار سے آگے نکل جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ ہم نے صحابہ کے واقعات صرف سنے، ان کے اوپر عمل کوئی نہ کیا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ سب احباب رات کے دروس میں بھی آیا کریں، یہ جمعے کا وقت ایک مختصر محدود ہوتا ہے، رات کے دروس میں انسان کوئی چیز رہ گئی اگلے دن بھی بیان ہو جاتی ہے، تراویح میں آیا کریں، دروس میں شرکت کیا کریں تاکہ جو باتیں رہ جائیں سمجھنے کی ضرورت ہو آپ سمجھ لیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ آج رات کے دروس کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے، اور جب یہ موضوع ختم ہو جائے گا تو دوبارہ یاد موت اور عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک غزوہ ایسا آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ باقی واقعات کو میں حذف کرتا ہوں، ان میں سے صرف ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اسلام کو آج 100 سواریاں دے گا؟ بعض روایات میں 100 اونٹ دے گا، 100 گھوڑے دے گا، 100 سواریاں دے گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں 100 سواریوں کو خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو، بیٹھ جا۔
پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میں دوں گا۔ کہا عثمان بیٹھ جا، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر کہا کون دے گا؟ 7 مرتبہ اعلان ہوا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ پھر رسول اللہ نے اعلان کیا اسلام کو ابھی بھی مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان دیناروں کی بڑی ہوئی ایک تھیلی لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ٹٹول رہے، ان دیناروں کو پکڑے۔ دنیا میں کوئی نیکی ایسی اور نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ ان دیناروں کو ٹٹولتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما ذر بن عفان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان میں نے تجھے ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت تو دی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی آج تجھے بات کہہ دوں۔ جی کیا بات ہے؟ اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل نہ ہو، اللہ رب العزت تجھے پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے، لیکن ہمارے پہ اثر کیا ہوا؟ امی عائشہ حالت روزے سے ہیں، 1 لاکھ درہم تحفہ آیا ہے، 1 لاکھ درہم، 1 درہم نہیں 1 لاکھ درہم۔ افطاری سے کچھ لمحہ پہلے ملازمہ لے کے آئی ہے، خادمہ کے ذریعے سارے کا سارا بانٹ دیا۔ خادمہ کہنے لگی 1 درہم تو رکھ لیتی، افطاری کے لیے کوئی چیز کھانے کو میسر ہو جاتی۔ امی عائشہ جواب میں کہتی ہیں اگر تو مجھے بتلا دیتی، یاد کرا دیتی تو میں 1 درہم رکھ لیتی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔